اگر ہم بیچ میں آ گئے اور ہم بیچ میں کھڑے ہو گئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاید ہی کوئی گنہگار بچے جو یسوع مسیح کو نہ جان لے اور اس تک نہ پہنچ جائے، اگر کاہن اور ایماندار اور راست باز بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یشوع کی کتاب 4 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے، جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوع کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی، جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداوند نے یشوع کو کیا تھا۔ اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے، اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خداوند کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ تشریف رکھیے پلیز۔ میں پچھلے 3 روز دعا اور روزے کی حالت میں تھا۔ میں خداوند کے قدموں میں نے وقت گزارا۔ انتہائی شکر گزار ہوں، خداوند اب بھی بات کرتا ہے، اب بھی۔ پرابلم یہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں خداوند خاموش ہو گیا ہے۔ خداوند خاموش نہیں ہوا، خداوند اب بھی بات کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس کے قدموں میں بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اس سے کہے کہ خدا مجھ سے بات کر، جو اس سے کہے خدا میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، بول کہ میں سنتا ہوں۔ میں انکریج کرنا چاہوں گا آپ کو، یہ سیزن بہت اچھا ہے، سردیاں ہیں، پیاس کا ایشو نہیں ہے، گرمی کا ایشو نہیں ہے۔ آپ اگر خداوند کے قدموں میں بیٹھیں دعا روزے کے لیے تو یہ بہت اچھا موسم ہے۔ آپ اپنی روحانی ترقی کے لیے خدا کے حضور بیٹھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، روزہ بلکہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم ذمہ داری جو ایمانداروں کو سونپی گئی ہے، وہ بائبل مقدس کے مطابق ہم درمیانی ہیں۔ ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ درمیانی کا کیا کام ہے، لیکن اگر درمیانی مضبوط نہ ہو، جو میڈیٹر جس کو انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، جو یہاں بھی کنیکٹڈ ہو اور جو یہاں بھی کنیکٹڈ ہو اور جو ادھر کے لوگوں کو ادھر شفٹ کر سکتا ہو، اگر وہ درمیانی مضبوط نہیں ہے، توانا نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اس طرف کے لوگوں کو اس پار نہیں لا سکتا۔ وہ درمیان میں کہیں گرا دے گا اور جانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ کو اور مجھے، چونکہ ہم درمیانی ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مضبوط ہونے کے لیے ہمیں دعا میں ٹھہرنا ہے، روزے میں ٹھہرنا ہے، ہمیں دعا اور روزے کی حالت میں آنا ہے، اور ہمیں خدا سے قوت مانگنی ہے، زور مانگنا ہے، خدا سے کہنا کہ خدا مجھے توانا کر، مجھے مضبوط کر، تاکہ میں ادھر کے لوگوں کو ادھر ٹرانسفر کر سکوں۔ آمین آمین۔ جو درمیانی ہوتا ہے اسے دونوں طرف کا وزن اٹھانا پڑتا ہے، اسے دونوں طرف کا بھار برداشت کرنا پڑتا ہے، تب وہ درمیانی ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو نمٹانے کے لیے اگر 2 فریقین کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو انہیں صلح کرنے کے لیے ایک درمیانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ درمیانی کے بغیر، یعنی جو وہ شخص جو ان بٹوین آ جائے، جو ادھر کی بھی سنے اور ادھر کی بھی سنے، اور پھر انہیں ایک خاص پوائنٹ پہ لا کے ان دونوں کی باہمی صلح کرا دے، اس کو درمیانی کہتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کو ہمارا درمیانی کہا گیا ہے۔ اس نے ہمیں زمین سے اٹھا کے ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ ہمارا درمیانی ہے جس نے ہم پر رحم کیا، فضل کیا، ہماری بد کرداریوں کو اپنے اوپر برداشت کیا اور ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا۔ کیا آپ اس چیز کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں؟ کیا آپ شکر گزار ہیں کہ ہم جو باغ عدن سے خدا کی حضوری سے خارج، اور پھر یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا ہے؟ آپ یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہیں؟
کہ آپ دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کے کہہ سکتے ہیں خداوند یسوع میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دوبارہ کہیے آمین. اور یہ خدا کے فضل سے ہوا ہے. ہیلیلویا. یہاں پر 10ویں آیت جو ہم نے پڑھی, کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے, یہ عہد کے صندوق کی بات ہو رہی ہے, یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشوع کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی, جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداوند نے یشوع کو کیا تھا. جب خدا بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لا رہا تھا, جو پہلا سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے آیا وہ بحر کلزم تھا, اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ کھڑا کیوں دیکھ رہا ہے, اپنا عصا جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے اسے بڑھا دے. اور جب موسیٰ نے اس لاٹھی کو بڑھایا تو وہ بحر کلزم 2 ٹکڑے ہو گیا, اور بنی اسرائیل ساری کی ساری جماعت جو ہے, لاکھوں کی جماعت, وہ اس میں سے ہو کر گزر گئی, اور پیچھے فرعون کی فوجیں بھی آئیں, اور جب وہ درمیان میں پہنچی تو خدا نے پانی کو آپس میں ملا دیا, ان کے لیے راہ بنا دی, اور دشمنوں کو اس پانی میں غرق کر دیا. اب موسیٰ خداوند میں سو چکا ہے, اور اب ان کا جو لیڈر ہے وہ یشوع ہے, کیونکہ موسیٰ ہی کی زندگی میں خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو یشوع کو سامنے لے آ, کیونکہ اس میں روح ہے, یعنی میں اب اسے بنی اسرائیل کا لیڈر بناؤں گا, اور وہ بنی اسرائیل کو لے کر ملک موعودہ میں جائے گا. اب جب یشوع نے قیادت سنبھالی ہے تو ان کو جو سب سے پہلا چیلنج آیا ہے وہ یہ ہے کہ آگے یردن ہے, اور یردن کو پار کرنا ہے, کوئی پل نہیں ہے, کوئی ایسی سہولت نہیں ہے, کشتیاں بھی نہیں ہیں. اب پھر اس وقت ایک معجزہ چاہیے, اور وہ معجزہ یشوع ہی کر سکتا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یشوع نے اپنے باپ کو, اپنے استاد کو ایسا کرتے دیکھا تھا. ہیلیلویا. یشوع نے دیکھا تھا کہ بحر کلزم موسیٰ کے کہنے سے, لاٹھی بڑھانے سے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے, اور اب یشوع کو یہ ایکسپیرینس ہے جیسے الیشا اور ایلیا کا ہے. جب ایلیا پار جا رہا ہے تو اس نے بھی یردن پر چادر ماری اور یردن 2 ٹکڑے ہو گیا, اور ایلیا پار اترا, اور جب الیشا وہاں سے واپس آ رہا ہے تو اس نے بھی ایلیا کی چادر کو پانی پر مارا ہے, اور پانی 2 ٹکڑے ہو گیا ہے, اور الیشا بیچ میں سے ہو گزرا ہے. آپ جس استاد کے زیر سایہ ہوں گے آپ کو اسی کا روح ملے گا, آپ کو اسی کی قدرت ملے گی, آپ اس کے جیسے کام کر پائیں گے, آپ اس کے جیسے منادی کر پائیں گے, آپ کے اندر وہی جوش, وہی جذبہ اور وہی انوائنٹنگ آپ کے ساتھ موو ہوگی. آپ جس استاد کے تابع رہتے ہیں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جو کام میں نے کیے ہیں تم ان سے بھی بڑے کام کرو گے, اور پھر شاگردوں نے وہ سارے کے سارے کام کیے, اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے اور انطاکیہ میں شاگرد مسیحی کہلائے تھے, کیونکہ وہ مسیح کے شاگرد تھے. جو مینٹل آپ کے استاد پر ہوگا وہی آپ کی زندگی پر آئے گا, اگر آپ اپنے استاد کے ساتھ جڑے رہیں, اگر آپ اپنے روحانی باپ کو فالو کرتے رہیں. یہ حیران کن بات نہیں ہوتی میرے لیے جب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ پاسٹر سفیر ہیں؟ میں خوش ہوتا ہوں, اور میں ان کو کہتا ہوں نہیں, میں شاید وہ تو نہیں بن پاؤں گا لیکن میں ان کا بیٹا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے اسی پیالے میں سے پیا ہے جس پیالے میں سے میرے باپ نے پیا ہے. ہیلیلویا. اور میں اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے, لیکن اب آ کے تقریباً 14 سالوں کے بعد اب میرا باپ مجھے مین آف گاڈ کہنے لگا ہے. ان کے کاغذوں میں پاس ہونا یہ CSS کے امتحان سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ کسی کو اپروو کریں یا کسی کو پاس کریں, اب وہ مجھے مین آف گاڈ کہتے ہیں. ہیلیلویا. آپ جس قیادت کے ساتھ رہتے ہیں
اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. آمین. یشوع ہے, سامنے یردن آ گیا ہے. خداوند نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں موسیٰ کے ساتھ بھی تھا, اور جیسے میں اس کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ بھی ہوں, کیونکہ تو اس کا فرما بردار رہا ہے, اور جو وعدے میں نے اس کے ساتھ کیے تھے وہی وعدے میں تیرے ساتھ بھی کر چکا ہوں, اور اب جو کچھ میں اس کے ساتھ کرتا تھا وہی سب کچھ تیرے ساتھ بھی کروں گا. آمین. آمین. یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے جن پر ان کے بزرگوں نے ہاتھ رکھے ہوں. خدا نے موسیٰ سے کہا تھا اسے بنی اسرائیل کے سامنے لے آ اور اس کو برکت دے, اور اس کا تیرا روب داب اس میں ہو اور اس کا روب داب بنی اسرائیل پر ہو. یعنی بنی اسرائیل کو خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اسے مسح کر, مخصوص کر کہ یہ بنی اسرائیل کا خادم ہو, ان کا پیشوا ہو. کیا خوبصورت پیٹرنز ہیں. ایلیا کے بعد الیشا ہے, موسیٰ کے بعد یشوع ہے, یسوع کے بعد اس کے شاگرد ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں. لیکن افسوس یہ ہے پاکستان میں ون مین شو چلتا آ رہا ہے کئی دہائیوں سے. ایک ہی پادری صاحب ہوتے ہیں, اور جب وہ کہیں خدا نخواستہ خداوند میں سو جائیں, بس اس کے بعد پھر چرچ 15 20 30 حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, اور جو 4 5 10 ہزار کی کلیسیا ہوتی ہے وہ مشکل سے 100 200 150 پہ آ جاتی ہے. سبب یہ ہے وہ اپنی زندگی میں کسی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں, ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں اگر میں ان میں سے کسی کو آگے لے آیا تو شاید میری اپنی خدمت خطرے میں پڑ جائے گی. میں نے اپنے روحانی باپ کو اپنے لیے دعا کرتے سنا ہے, میں بھی یہی کرتا ہوں. خدا میرے بچوں کو مجھ سے زیادہ اپنے ہاتھوں میں لے, اور انہیں نہ صرف استعمال کر بلکہ انہیں خرچ کر اپنی خدمت کے لیے, خرچ کر. اور خدا نے چاہا میرے بعد یہاں پر بہت سارے خدمت گزار کھڑے ہوں گے. جن میں سے سر فہرست حزقیل زاہد ہوگا. یس, وہ ہوگا. مت سوچئے کہ اوریم یا کمال یہاں پر آ کے کھڑے ہوں گے اور وہ اس چرچ کے وہ پادری صاحب بن جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہاں ہوگا اگر خدا کی پاک مرضی اور ارادہ ان کی زندگیوں میں ہوا تو. یہ ہمارا خاندانی چرچ نہیں ہے, میں آپ کا پاسبان ہوں, مجھے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو پتہ ہے, یاد ہے, اور یہ میں بھولا نہیں ہوں. یہ 2 نمبر خادم نہیں ہے کہ جدی پشتی اب میرا بیٹا, پھر اس کے بعد اس کا بیٹا, پھر اس کے بعد اس کا بیٹا, بے شک وہ عدالتوں میں کیس کچہریاں بھگتنے والا ہو اور ساتھ ساتھ وہ پادری صاحب بھی ہو. نیور. اس مقام پر ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر وہ ہوگا جو خدا کی پاک مرضی اور اس کا ارادہ ہے. آمین. یہاں یردن کو پار کرنا ہے. اگر آپ 3 باب کی 17ویں آیت دیکھیں, لکھا اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے, اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے, یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک ذمہ داری کا میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. کلیسیا ہوتے ہوئے آپ اور میں, ہم سب کے سب کاہن ہیں. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے پطرس کا عام خط, پطرس کا پہلا عام خط, اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے, لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. یہاں پر ایمانداروں کو, کلیسیا کو شاہی کہنوں کا فرقہ کہا گیا ہے. یعنی آپ جب یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں آپ کاہن ہیں, آپ خدا کے حضور کہانت کی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں. اور یہاں پرانے عہد نامہ میں یہ جو کاہن ہیں یہ عہد کا صندوق اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ یردن کے بیچ میں کھڑے ہیں. اس لیے بیچ میں کھڑے ہیں کہ ساری بنی اسرائیل یہاں سے پار ہو جائے. اب اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے, بنی اسرائیل کو پار جانے کے لیے درمیانی کی ضرورت تھی, اور درمیانی بھی ایسے جنہوں نے عہد کا صندوق اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے.
اب عہد کا صندوق جو ہے یہ خدا کی حضوری کی نمائندگی کرتا ہے، یہ پریزنس آف گاڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. یعنی جہاں پر خدا عہد کا صندوق ہوتا تھا وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی، وہاں پر خون ہوتا تھا اور وہاں پر خدا کا روح جنبش کرتا تھا. جہاں عہد کا صندوق ہوتا تھا وہاں خدا کی حضوری ہوتی تھی. اور جب یہ کاہن ہے انہوں نے عہد کے صندوق کو اٹھایا ہوا ہے تو ہم بلا شبہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی حضوری کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان پر خدا کی حضوری ٹھہری ہوئی ہے کیونکہ عہد کا صندوق ان کے کندھوں پر ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کاہن ہیں وہ پریزنس آف گاڈ کے کیریئرز ہونے چاہیے، وہ ان پر خدا کی حضوری ٹھہری ہوئی ہو، ان پر خدا کی قدرت اس کا عبر ٹھہرا ہوا ہو. میں غالباً سمتھ ویگلزورتھ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنا خدا کے اندر وہ مگن تھا اور خدا کے اندر اتنا گہرا تھا کہ وہ ہمیشہ خدا کی حضوری کو اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا اور وہ خدا کی پریزنس کا کیریئر تھا. یعنی وہ جہاں جاتا تھا خدا کی حضوری اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. ایک میٹنگ میں وہ آ کر پیچھے بیٹھ گیا بالکل پچھلے بینچ پہ اور فرنٹ پہ اس کے کچھ دوست بیٹھے تھے اور اس دوست نے دوسرے سے کہا، اس نے کہا کہ سمتھ آ گیا ہے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جو حضوری اس پر ٹھہری ہوئی ہے اس حضوری کو میں نے فیل کیا ہے. ہیلیلویا. یہ آپ کے اور میرے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. ہم پاکستانی خادم اس وقت پروجیکٹس اٹھائے پھرتے ہیں لیکن جو پرانے عہد کے خادم تھے وہ عہد کا صندوق اٹھائے پھرتے تھے، وہ پریزنس آف گاڈ کو کیری کرتے تھے. وہ اور نئے عہد نامہ میں رسول جہاں جہاں جاتے تھے وہ عجیب کام ان کے وسیلہ سے وقوع میں آتے تھے اور انہیں دیکھ کر لوگوں کو یسوع مسیح نظر آتا تھا اور وہ مسیحی کہنا شروع ہو گئے تھے. آپ اور میں ہم کس چیز کو لیے پھرتے ہیں؟ ہم کس چیز کے کیریئر ہیں؟ کیا ہم عدالت اور کچہریوں کی فائلیں لیے پھرتے ہیں خادم ہوتے ہوئے؟ کیا ہم کیس اور عدالتیں بھگت رہے ہیں یا ہم خدا کی حضوری کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خداوند جہاں جہاں میں جاؤں تو میرے ساتھ ہونا. موسیٰ نے کہا جب تک تو ہمارے ساتھ نہ چلے ہمیں یہاں سے آگے نہ لے جا. موسیٰ نے مجبور کیا خدا کو، کہتے ہیں تو ہمارا ہراول بھی ہو اور ہمارا چنڈاول بھی ہو، یعنی تو ہمارے آگے آگے بھی چلے اور ہمیں پیچھے سے بھی گھیرے رہے. کیا آپ خدا کی حضوری کے بھوکے ہیں؟ کیا آپ پریزنس آف گاڈ کو آنر کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی دعا کی یا خدا تیری حضوری مجھ سے کبھی نہ چھنے؟ زبور نویس کہتا ہے اپنے روح کو مجھ سے کبھی جدا ہونے نہ دے. اپنے روح کو اٹ مینس کہ وہ خدا کی حضوری کا بھوکا اور پیاسا ہے. وہ چاہتا ہے خدا کی حضوری میرے ساتھ رہے. یہ پریزنس آف گاڈ کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ درمیانی بنے ہوئے ہیں، یہ یردن کے بیچ میں کھڑے ہیں اور بنی اسرائیل آ رہی ہے اور یہاں سے پار ہوتی جا رہی ہے. یہ بیچ میں کھڑے، پریزنس آف گاڈ ہے، کاہن بیچ میں کھڑے ہیں، کاہن درمیانی بنے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر منتقل کرنے کا سبب ٹھہرے ہیں. آج کلیسیا آپ اور میں ہم بھی کاہن ہیں. آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آئیے میرے سے دیکھیے ذرا پہلا تیموتھیوس دوسرا باب نکالیے ذرا، 5ویں آیت پڑھیے ذرا. آمین. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں لفظ کیا ہے؟ درمیانی بھی، یعنی مسیح یسوع. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے. پولس رسول کہتے ہیں جدائی کی اس دیوار کو جو ہمارے بیچ میں تھی، یعنی خدا کے اور انسان کے بیچ میں جو جدائی کی دیوار تھی، لکھا ہے اس کو مسیح نے ڈھا دیا ہے اور باپ کے ساتھ ہماری صلح کرا دی ہے. یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے. یسوع مسیح کا ایک ہاتھ آسمان پر ہے اور دوسرا زمین پر ہے. وہ آسمان کے قہر کو زمین پر نازل ہونے نہیں دیتا اور زمین کی بد کرداری کو، گناہ کو آسمان پر جانے نہیں دیتا ہے. وہ درمیانی بنا ہوا ہے. وہ درمیانی، وہ خدا کے غضب کو روکے ہوئے ہے اور زمین پر سے انسان کی بد کرداری کو روکے ہوئے ہے کہ وہ آسمان پر نہ جا سکے. آپ کو ہمیں ایسے درمیانی چاہیے، ہمیں اس طرح کا درمیانی چاہیے جو خدا کے ساتھ ہماری مسلسل صلح کرائے رکھے، جس کا ایک ہاتھ آسمان پر ہو اور دوسرا ہاتھ زمین پر ہو. اور یہ صرف اور صرف
खुदावंद यीशु ही कर सकता है। बाइबल में उसके बारे में लिखा है, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा मां सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है, जो आसमान से उतरा है। यीशु मसीह ने जब खुदावंद इस जमीन से उठाए गए, उससे पहले शागिर्दों को खुदावंद ने कहा कि जाओ सारी खलक के सामने जाकर क्या करो, इंजील की। अब जब खुदावंद खुद जमीन पर थे, उन्होंने पूरी अपनी जमीनी खिदमत में इंजील को मुसलसल सामने रखा और वो इंजील की मुसलसल मुनादी करते रहे। यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत में इंजील के सिवा, खुशखबरी के सिवा और आसमान की बादशाही के सिवा उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहले फोकस इसको किया है। शिफा और तालीम ये बाद में आते हैं। सबसे पहले जो खुदावंद ने काम किया वो निजात, वो आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही और वो रास्तबाजी का पैगाम जो खुदावंद ने अपनी ज़मीनी खिदमत में हमें सुनाया। और खुदावंद ने उसके बाद जब वो आसमान पर चले गए, अपनी इस जिम्मेदारी को अपने शागिर्दों के सुपुर्द किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह मसलूब हुए, उनके दाएं और बाएं दो डाकू थे। एक डाकू उन पे लान तान कर रहा है और दूसरा डाकू कह रहा है, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। खुदावंद ने उससे क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। आप इस चीज पे यकीन कीजिए, वो सलीब पर लटके हुए को अपने साथ आसमान पर तख्त पर बिठा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हम उसके साथ आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं। हालेलुया। वो सलीब पर लटके हुए को उसी लम्हे आसमानों पर शिफ्ट कर सकता है। तो आज ही मेरे साथ। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के जमीन पर से चले जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी आपके और मेरे पास है। हमने गुनहगारों तक पहुंचना है, हमने दरमियानी बनना है, हमने खुदावंद से कहना है, खुदावंद ये गुनहगार हैं, तू रास्तबाज है, अपनी रास्तबाजी इन्हें अता कर। आमीन। अब ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, अब ये आपके और मेरे सुपुर्द ये काम हुआ है। हमने लोगों को आसमानी मुकामों तक लेकर जाना है। आप शायद समझते होंगे, पर साहब ना बाज़ औक़ात बड़ा जोर लगा देते हैं तौबा के लिए, बपतिस्मों के लिए। पर साहब बाज़ औक़ात बहुत जोर लगा देते हैं, तौबा करें, बपतिस्मा लें, निजात पाएं, मसीह में आ जाएं, मसीह के साथ रफ़ाकत रखें। इसकी आसान सी सिंपल सी वजह यह है कि मुझे अपनी कॉलिंग, अपने बुलावे का इल्म है। मुझे खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगाऊं। मुझे खुदा ने इसलिए बुलाया है कि मैं गुनहगारों को इंजील सुनाऊं और गुनहगारों को आसमानी मुकामों पर अपने खुदावंद के साथ बिठाऊं। मुझे खुदावंद ने इसलिए भी नहीं बुलाया कि मैं पब्लिक सर्विस काम करूं, पब्लिक सर्विस। मुझे खुदावंद ने इसलिए बुलाया है कि मैं इंजील लोगों में बांटूं और उन्हें रास्तबाजी तक लेकर आऊं। सबब ये है, ये काम खुदावंद ने मेरे सुपुर्द किया है। और ये काम अब सिर्फ मेरे सुपुर्द नहीं है, आप में से हर एक के सुपुर्द है। हर एक के सुपुर्द है कि आप खुद निजात पा गए, अब आपको दूसरों तक निजात लेकर जानी है। अब आपको दूसरों तक, दूसरे गुनहगारों तक आपको इंजील लेकर जाना है और आपको बताना है, मैं निजात पा गया हूं, अब इंजील आपके लिए है। और जब आप निजात पा जाएंगे, फिर इंजील दूसरों के लिए होगी। आमीन, आमीन। आपको बीच में खड़े होना है, हमें दरमियानी बनना है, इंजील को लेकर गुनहगारों तक आना है और इन्हें खुदा के साथ मिलाना है। आपको और मुझे लोगों को बताना है कि खुदावंद आज भी गुनाह मुआफ करता है। हालेलुया। आज भी वो रास्तबाज बनाता है, आज भी वो हमारी बदकिरदारी को ले लेता है, आज भी वो हमारे गुनाहों को ले लेता है और उन्हें अपनी पुश्त पीछे फेंक देता है। और लिखा है वो फिर उन्हें कभी याद नहीं करता। इस जमाने में बहुत सारी बीमारियां हैं और तकरीबन हर एक बीमारी का इलाज भी दरियाफ्त हो चुका है। कैंसर सबसे मूजी मर्ज था, अब उसकी भी रेडिएशंस के वसीला से और कुछ और दीगर जदीद
ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے. لیکن گناہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج کسی لیبارٹری میں نہیں ہے, کسی سائنسدان کے پاس نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن کے پاس نہیں ہے. گناہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے. ہیلیلویا. گناہ کا علاج یسوع مسیح کے خون میں پایا جاتا ہے, کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے. گناہ کا علاج یسوع مسیح کے پاس ہے, اور گناہ کو ڈیل کرنے کے لیے, اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو یسوع کے پاس آنا پڑے گا, کیونکہ فرشتہ نے کہا تھا تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. گناہوں کی معافی کس کے پاس ہے؟ اور اب یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کو لے کر گنہگاروں تک پہنچیں اور انہیں بتائیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, اور وہ آپ کی نجات ہے, وہ آپ کی رہائی ہے, مخلصی ہے, وہ آپ کا مکتی داتا ہے. آپ کو اور مجھے اس چیز کے لیے اب سنجیدہ ہونا ہے. بہت سارے گنہگار تاریکی میں ہیں, بدی میں ہیں, گناہ میں ہیں. ہمیں ان تک پہنچنا ہے اور ہمیں انہیں یسوع مسیح کے پاس لانا ہے. میں اندریاس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, بڑے زبردست کریکٹر ہے اس کا, بڑی مختصر سی اس کے بارے میں انفارمیشن بائبل میں ہے, لیکن جہاں 2-3 دفعہ اس کا ذکر ہے, اندریاس لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آتا ہے. واہ جی واہ. اندریاس کو خداوند نے بلایا, اسے چنا, اور اندریاس ایک دم دوڑا ہے, اور یہ جا کر شمعون سے کہتا ہے جس مسیح کا ہمیں انتظار تھا وہ مسیح یعنی خرسطس ہمیں مل گیا ہے, میں تجھے اس کے پاس لے کر جاؤں. اور وہ اسے اس کے پاس لاتا ہے. اندریاس پترس کو یسوع کے پاس لاتا ہے, اور پھر آپ دیکھیے کہ پترس کا کردار کیا ہے بائبل مقدس میں. یہ یسوع کے شاگردوں میں آیا, نہ صرف شاگردوں میں بلکہ یہ انر سرکل میں تھا یسوع کے. پترس, یعقوب اور یوحنا, یہ 3 خاص لوگ تھے جن کو یسوع اپنے ساتھ رکھتا تھا جہاں کہیں کسی خاص کام کے لیے جاتا تھا. یائر کی بیٹی کو زندہ کرنا ہے تو پترس, یعقوب اور یوحنا اس کے ساتھ ہیں. جب متی 17 باب میں یسوع کی حیت بدل گئی, اس کی شکل و صورت بدل گئی, سفید براق, سفید پوشاک اس کو ملی, مطلب اس کا چہرہ بالکل جلالی ہو گیا, اور اس وقت بھی پترس, یعقوب اور یوحنا اس کے ساتھ. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جس کو آپ خداوند کے پاس لے آئیں گے وہ خداوند کی حضوری میں اس کے گھر میں کتنی بڑی خدمت کا سبب بن سکتا ہے. آپ مت سمجھیے یہ تو شرابی ہے, مت سمجھیے یہ تو زانی ہے, یہ تو جواری ہے, یہ تو ڈرنکر ہے, یہ تو بہت گنہگار اور بدکار شخص ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح خاص آیا ہی اس کے لیے ہے, گنہگاروں کے لیے آیا ہے, وہ بد کرداروں کے لیے آیا ہے. اس کے آنے کا مقصد ہی گنہگار تھے, صرف گنہگاروں کے لیے. وہ راست بازوں کے لیے نہیں آیا, وہ گنہگاروں کے لیے. مسیح نے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بیماروں کو, اور میں بیماروں ہی کے لیے, گنہگاروں ہی کے لیے آیا ہوں. اندریاس لوگوں کو یسوع کے پاس لاتا ہے. یونانی آئے ہیں اور کہتے ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ اندریاس ان کو لے کر بھی خداوند کے پاس آ گیا ہے. ونڈرفل. آپ اس سال میں کتنے لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آئے؟ آپ نے شاید سوچا یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, اسی تے اپنے خاندان, اسی تو انہوں ہی پالیے بڑی گل ہے, اسی تے اپنے کام نبیڑیے بڑی گل ہے. اتو یہ بھی ویچ انہوں نے پا دیتا ہے, ہن تسی لوکاں نوں بھی لے کے آنا یسوع کول, ہن تسی لوکاں نوں بھی انجیل سنانی ہے تے انہاں نال بھی یسوع دی گل بات کرنی ہے. لو پلا دسو انج بھی کدے ہویا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے باپ دادا کے زمانے میں تو انج نہیں ہویا, لیکن آپ اگر اس چرچ کا حصہ رہے آپ کی زندگی میں ایسا ضرور ہوگا, آپ کی زندگی میں ایسا ضرور ہوگا. اور اب بھی اگر نانا کام کیا, 2 کام خداوند نے میرے باپ کے سپورٹ کیا, اور خدا نے ہم نے مل کر اب چرچ کو اس طرف دھکا لگانا شروع کر دیا. نمبر 1, چرچ کو کہا گیا تھا کہ تو نے بشارت دینی ہے, تو نے گنہگاروں کو انجیل سنانی. اور پاکستانی چرچ پچھلے 70 سالوں سے 73 سالوں سے سویا ہوا ہے, بس جاندا ہے چرچ عبادت کردا ہے تے گھر آ جاندا ہے, چندہ پاندا ہے, تالیاں ماردا ہے, اور سمجھدا شاید یہی مسیحت ہے, یہی عبادت ہے. نہیں, اس سے آگے, اصل میں تو مسیحت اس سے آگے شروع ہوتی ہے. اور دوسرا کام,
چرچ کو دعا پر لگانا تھا. خدا نے میرے باپ کو یہ ویژن دیا, یہ رویا دیا کہ پاکستانی چرچ کو ہم دعا کرنا سکھائیں گے. اور میں چاہتا تھا کہ میں وہ سارا پڑھوں, لیکن اب بات آ گئی. ابھی پچھلے 3 دنوں میں خدا نے یہ بات بڑی پکی میرے دل پر رکھی ہے. وہ کلیسیاں جو دعا کرنے والی کلیسیاں نہیں ہیں, خداوند نے کہا ہے میں ان کلیسیاؤں کو مٹا دوں گا, ختم کر دوں گا. لیکن اس کے برعکس وہ کلیسیاں جو دعا کرنے والی کلیسیاں ہیں, میں کلیسیا کی بات کر رہا ہوں, صرف ایماندار کی بات نہیں کر رہا, میں کلیسیا کی بات کر رہا ہوں جو خدا نے میرے دل پر رکھی ہے بات. وہ کلیسیاں جو دعا کرنے والی کلیسیاں ہیں, خداوند نے کہا کہ میں ان کے خیمہ کی ڈوریوں کو لمبا کر دوں گا, میں ان کی حدود کو بڑھا دوں گا. اور خداوند نے کہا ہے کہ میں اہل زبان کو, میں قوموں اور امتوں کو ان کلیسیاؤں کو انعام میں دوں گا. وہ کلیسیاں جو دعا کرنے والی کلیسیاں ہیں, ہیلیلویا, ہمیں وہ انعام میں ملنے والی ہیں. قومیں گنہگار ہمیں انعام میں ملنے والے ہیں جو دعا کرنے والی کلیسیاں ہیں. لیکن میں ایٹ دی سیم ٹائم ان کلیسیاؤں کو, پاسبانوں کو وارننگ بھی دے رہا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ وہ کلیسیاں جو دعا نہیں کرتی ہیں, جن کی مسیحی رفاقت نہیں ہے, فیلوشپ نہیں ہے, پریئر فیلوشپ نہیں ہے مسیح کے ساتھ, وہ کلیسیاؤں کو خدا مٹانے کو جا رہا ہے. کیونکہ جو مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتی ہیں وہ بدعت کا شکار ہو جائیں گی. وہ بہت سے لوگوں کو خدا کی بادشاہی سے نکالنے کا باعث بنیں گی. اور خدا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ایماندار اور دیندار لوگ یہ خدا سے برگشتہ ہو جائیں اور وہ پھر سے جہنم کی آگ میں چلے جائیں. آپ کو ایونجلزم کرنا ہے. آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کو ایونجلزم کرنا ہے. میں نے کیا کہا؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے. آپ کو بشارت دینی ہے. آپ تیار ہیں یا نہیں ہے؟ اس سے خدا کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو بشارت دینی ہے. ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا نے یہ خدمت اب ہم سے لینی ہے. آپ کو جب میں بائبل کی تعلیم دیتا ہوں آپ کہتے ہیں زیادہ ہی زور لا دیتے ہیں پار صاحب, اینج نہیں کرنا چاہیے. 12 سال کی عمر میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں, یہودی اپنے بچوں کو زبانی یاد کرواتے تھے اور سختی سے یاد کرواتے تھے. آپ اپنی صرف حالت دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بائبل اٹھوا کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ بائبل لے کے چلو, اے کلام ہے, پڑھنا ہے, سننا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بائبلز ہیں؟ آپ تو یہاں سے گھر سے بائبل اٹھا کے باہر آنا پسند نہیں کرتے. یہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے ایکچولی. اس کے وسیلہ سے آپ کو زندگی ملتی ہے, اس کے وسیلہ سے آپ زندہ ہیں. اس کو زندگی سے نکال دیا آپ مر جائیں گے. یہ آپ کی پہچان ہے, یہ آپ کا مان ہونا چاہیے. اور یہی چیز آپ کے ہاتھ, یہی چیز نہ ہاتھوں میں ہے, نہ یہ اندر ہے, نہ آپ کے گھر میں ہے. اس کی عدم موجودگی آپ کی موت کا باعث ہے. اور یہی اسکول آف گریٹ کمیشن میں آپ کو سکھایا جانے کو ہے, جس کے لیے آپ سنجیدہ نہیں ہیں کہ میں نہیں جانا, اوتھے پائی فیس دینی پیندی ہے. تو جدو پتر کسی کیس چ پھڑیا جاندہ ہے تے گھر دے موٹر سائیکل بھی ویکدے تے گڈیاں بھی ویکدیاں نے تے پتر نو چھڑان لی سب کچھ کرنا ہے تو. لیکن بچوں کو بائبل سکھانے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ تو خود اپنے باپ دادا سے تو نے کچھ نہیں سیکھا, اس لیے تو بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھانا چاہتا کہ یہ بھی بائبل مقدس کو پڑھنے اور سیکھنے اور سننے والے ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہیے, یہ وارننگ ہے آپ کے لیے. اگر آپ اب بھی سست اور کاہل رہے تو اگلی باری آپ کی بیٹیوں اور آپ کے بیٹوں کی ہے. اگلی آرزو آپ کے گھر سے اٹھائی جائے گی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور واضح بتانا چاہتا ہوں. یہودی 12 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو پہلی 5 کتابیں زبانی یاد کرواتے ہیں. زبانی. آپ سنجیدہ نہیں ہیں خدا کے ساتھ. آپ سنجیدہ, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو ترلے اور منتیں کر کر کے کہنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجیں. کہنا پڑتا ہے کہ نہیں, میں ترلے منتیں کرتا ہوں آپ کی کہ نہیں کرتا ہوں. آپ سنجیدہ نہیں ہیں. جدن کرو نکل جائے گی, چکی جائے گی, اودن پھر چھاتی پٹو گے, اودن کہو گے پار صاحب جی دعا کرو. کادی دعا کراں؟ جب میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بائبل مقدس دیں, کلام دیں, اس وقت آپ سنجیدہ. اس نے بچانا ہے آپ کے بچوں کو. یہ جب ان کے اندر ہوگا تو اس کی غیرت ان کے اندر ہوگی. اور یہودی بچے, یہودی لوگ اپنا سر کٹوا دیتے ہیں لیکن وہ کبھی کسی اور مذہب میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ بچپن ہی سے
ان کے اندر مسیح کی غیرت کلام ان کے اندر اتر جاتا ہے. مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ زبور گاتی ہیں, وہ زبور پڑھتی ہیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کلام سے خالی رہے, بہت جلد آپ کے گھروں پر بھی عذاب نازل ہوگا. آپ کے گھروں پر بھی. آپ اسے بے شک منفی سمجھیے کہیے لوگوں کو جا کے کہ پادری بڑا سخت ہے, لیکن میں خدا کے کلام کی غیرت رکھتا ہوں. دعا اور کلام یہ کب آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا؟ یہ کب آپ لوگوں کی پہچان بنے گا؟ آپ کو دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے, آپ کو بائبل پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے؟ جب گھر میں بیٹھے دعا بندگی کے لیے اونچی آواز میں کہا کیجئے, خدا میرا روحانی باپ بھی انتہائی بے شرم ہے, مجھے بھی بے شرم ہونے کی توفیق دے دے. دعا, کلام, دعا یہ آپ کی پہچان ہونا چاہیے. یہ آپ کی پہچان. آپ اپنے بچوں کو دے کیا رہے ہیں؟ کیا چیز انہیں مضبوط کر رہی ہے؟ خدا میں کیا چیز انہیں مضبوط کر رہی ہے؟ 8-7 دن تو وہ دنیا میں ہوتے ہیں, صرف 3 گھنٹوں کے لیے آپ چرچ میں آ کے آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے روحانی ہو گئے ہیں. آپ کے بچے چرچ میں آ گئے ہیں جو 2-4 آتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں بڑا زبردست کام ہو گیا ہے. باقی 7 دن جو کچھ آپ چرچ سے سیکھتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں باہر نظر آنا چاہیے, باہر نظر آنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام سنجیدہ ہے, اور خداوند اب کسی بھی لمحے بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے, ظاہر ہونے والا ہے. آپ کی نہ تو دعائیہ رفاقت اس کے ساتھ, نہ کلام کو آپ نے پڑھا, نہ سنا, نہ سیکھا, نہ کلام کو آپ جانتے ہیں. آپ کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ آسمان پر اٹھ کے اس کا استقبال کریں گے؟ خالی ہیں, اندر سے خالی ہیں. اور وہ تو ان کو بھی کہتا ہے بد کرداروں مجھ سے دور ہو جاؤ, جو اس کے نام سے معجزے کر رہے ہیں, جو اس کے نام سے بدروہیں نکال رہے ہیں, اور جو اس کے نام کی وہ ان کو بھی کہہ رہا ہے اے بد کرداروں میرے سامنے سے میری تمہارے ساتھ کبھی. اچھا حیرانگی کی بات یہ ہے, کم از کم وہ جو بدروہوں کو ڈانٹ رہے ہیں, نکال رہے ہیں, وہ یسوع کا نام تو لے رہے ہیں. لیکن خداوند ایٹ دی اینڈ ان سے بھی یہ کہہ رہے ہیں تم نے بے فائدہ میرا نام. آپ کی کیا حالت ہے خدا کے حضور؟ آپ کی کیا فیلوشپ, کیا رفاقت ہے خدا کے ساتھ؟ کتنے ہیں جو اسکول آف گریٹ کمیشن میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ کلام کو سیکھ سکیں؟ پچھلے اتوار دے فارم آئے نے, سنڈے کو میں نے کچھ لوگوں کو بولا تھا نا, اب میں حکم چلاؤں گا عبادت کے بعد, میں نکالوں گا لوگوں کو جنہوں نے اس میں ایڈمیشن لینا, اور پھر انہیں ایڈمیشن لینا پڑے گا, نہیں تو گرجا بدلنے. اگر یہاں رہنا ہے پھر آپ انجیل سنانے والے ہوں گے, پھر انجیل سنا, آپ کو گنہگاروں تک پہنچنا ہے اور انہیں انجیل سنانی ہے اور انہیں خدا کی بادشاہی میں لے کر آنا ہے, اگر آپ اس چرچ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. ورنہ مجھے وہ اب لوگوں کو میں نے تصویریں نہیں دکھانی کہ میرے کو اینے لوگ نے, اینے ممبر نے, نہیں, میں اس طرح کا خادم نہیں ہوں. میں کسی گورے کی خدمت نہیں کر رہا ہوں, میں یہوہ خدا کی خدمت کر رہا ہوں. یسوع مسیح درمیانی, اور اب آپ کو اور مجھے درمیانی بننا ہے. ایک اور افسوس, ہم ایماندار ہو کے, راست باز ہو کے, ہم اب بھی مسیح اور اپنے بیچ درمیانی ڈھونڈ رہے ہیں. کون سا درمیانی ہے وہ درمیانی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا. بھائی ہمارے لیے دعا کرنا, بہن میرے لیے دعا کرنا, بھائی میرے لیے دعا کرنا. یسوع مسیح کو جان کے, روح القدس کو انعام کے طور پہ اپنے اندر لے کے, اس کے باوجود ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں یسوع کے اور ہمارے بیچ میں درمیانی بن جاؤ. اور ہم دعا نہیں کر رہے, آپ پلیز دعا کر کے آپ یسوع کو کہہ دینا مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے. کس قدر افسوس کی حالت ہے. آپ یسوع کو شخصی طور پر جان گئے ہیں, اس کے باوجود آپ یسوع سے خود دعا نہیں کرتے ہیں. آپ دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے, ہمارے لیے دعا کیجئے, ہمارے لیے دعا کیجئے. یعقوب کے خط میں لکھا ہے جب کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے, کروائے نہیں, کرے. پولس اور سلاس کے بارے میں پچھلے اتوار ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جب وہ مصیبت میں ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ دعا کی ہے, کروائی نہیں ہے. میں یہ 3 دن دعا روزے میں تھا, اور تو موبائل وغیرہ آف, سب, میں سوشل میڈیا سے بالکل کٹ آف تھا. کچھ خادموں نے جب فون آن کیا تو ان کے فون آنا شروع کیا, پر سب کتنے سو بڑی دیر ہوگی, رابطہ نہیں ہو رہا تھوڑے نا, واٹس ایپ بند, نمبر بند, سب کچھ. میں کہ یار میں دعا روزے سا, وہ تسی فیس بک تے لکھیا کیوں نہیں؟ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے, اس کو
ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ की क्या ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जो काम करने वाला है उस काम को कीजिए हमें अपनी रास्तबाजी अपने काम लोगों को दिखाने नहीं हैं लोगों को दिखाने नहीं है मैंने एक दो बार पढ़ा कुछ खादम ने लिखा है मैं 3 दिन के रोज़े में हूँ पहले दिन मैं ये खाऊंगा दूसरे दिन मैं ये खाऊंगा और तीसरे दिन मैं ये खाऊंगा मैं 3 दिन का रोजे में हूँ अच्छा एक और खास बात जो मैं बताना चाह रहा था दुआ रोजे में खुद जा रहे हैं और फेसबुक पे लिख के जा रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करना यार कोई है समझ कोई सेंस है भाई फाइट करने तो आप जा रहे हैं आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करना आप पोशीदगी में जाके आपने लोगों के लिए शफायत करनी है लोगों के लिए आपने दुआ करनी है असल में हम अपनी रास्तबाजी बताना चाहते हैं कि मैं बड़ा दुआ रोजे वाला खादिम हूं आपको ये इश्तिहार देने की जरूरत नहीं है आप जब किसी खिदमत के लिए खड़े होंगे पता लग जाएगा कि किन्ने पानी चो ए घोड़ा ते ए घोड़े का मैदान है आप ही पता लग जाएगा यीशु दरमियानी है और अब आपको और मुझे दरमियानी बनना है किस किस का दरमियानी बनना है गुनहगारों का और हमें गुनहगारों के बीच में और खुदा के बीच में आना है हमें बद किरदारों के बीच में और मसीह के बीच में आना और हमें कहना है खुदावंद ये गुनहगार हैं खुदावंद इन्हें निजात चाहिए आप इनके नाम लिखिए किताब पे किसी बुक पे किसी पेज पे नाम लिखिए और उनके ऊपर हाथ रख के दुआ करना शुरू कीजिए खुदावंद ये बदकार ये गुनहगार ये जिनाकार ये लौंडेबाज ये चोर ये उचक्के ये ऐब जोई करने वाले ये चोरी करने ये सब के सब मुझे चाहिए अपने लिए नहीं चाहिए तेरी बादशाहत के लिए चाहिए ये तेरी बादशाहत के लिए चाहिए आमीन आमीन मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने जब से खुदा ने ये दुआ मुझसे करवाना शुरू करवाई है आप इमेजिन नहीं करेंगे कि किस किस तरह से लोग मुझे एक्सेस कर रहे हैं और वो अपने गुनाह अपनी बदियां मेरे साथ वो ओपन हो रहे हैं और कह रहे हैं भाई पास्टर जी हम इससे छुटकारा चाहते हैं रिहाई चाहते हैं कि आप मेरी मदद करेंगे आप हमारी मदद करेंगे और मैं कहता हूं यही सब कुछ तो मैं खुदा से मांग रहा हूं और खुदा मुझे वो दे रहा है अब इन दिनों में भी मैंने जितने एथनिक ग्रुप्स हैं उन सब को मैंने लिखा है पेपर पे और मैंने खुदा से कहा मैंने कहा खुदा ये सारे ग्रुप्स तेरी बादशाहत के लिए मुझे चाहिए मुझे इन तक ले चल या इन्हें मेरे पास ले आ मैं इन्हें इंजील सुनाना चाहता हूं जितने एथनिक ग्रुप्स हैं सब के लिए मैंने खुदा से निजात मांगी आप वाकई संजीदा हैं खुदा के काम के साथ मैं आपको बता चुका हूं 120 की जमात हम अगले दिसंबर में यहां से भेजेंगे जो इंजील सुनाएगी जो गुनहगारों तक पहुंचेगी जो बदकिरदारों तक पहुंचेगी और उन्हें बताएगी कि यीशु आपसे प्यार करता है हालेलुया आप तैयार हैं या नहीं हैं मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा को भी इससे कोई कंसर्न नहीं है और मुझे भी इससे कोई कंसर्न नहीं है खुदा ने चाहा तो अगला मैसेज मेरा यही होगा आप तैयार हैं या नहीं हैं लेकिन खुदा आपको भेजना चाहता है आपको भेजना चाहता है यू हैव टू गो आपको जाना है यीशु मसीह दरमियानी है और हम भी दरमियानी होंगे पतरस रसूल के खत के मुताबिक काहिनों आपको और मुझे गुनहगारों के और खुदा के बीच में आना है अब्राहम भी पैदाइश 18 बाब में वो सदूम और अमूरा के और खुदा के बीच में आ जाता है और वो खुदा के सामने खड़ा हो जाता है और शफाअत करता है खुदावन 50 हो तो इसको बख्श देना 45 हो तो इसे बख्श देना खुदावन 40 हो तो बख्श देना खुदावन 30 हो 20 हो तो इसे माफ कर देना खुदावन ने कहा इतने भी हो तो मैं इसे बख्श दूंगा आपको इन बिटवीन आना है आपको दरमियानी बनना है गुनहगारों के और खुदा के बीच में आना है आमीन आमीन अगर हम बीच में आ गए और हम बीच में खड़े हो गए मैं आपको बताना चाहता हूं शायद ही कोई गुनहगार बचे जो यीशु मसीह को ना जान ले और उस तक ना पहुंच जाए अगर काहिन और ईमानदार और रास्तबाज बीच में आकर खड़े हो गए
آمین. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں امن اور سلامتی قائم ہو تو کلیسیا کو مذہبوں پر آنا ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان یہ قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو چرچ کو, کلیسیا کو اپنے گھٹنوں پر آنا ہوگا, پھر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے آپ پر اور مجھ پر. اس قومی ذمہ داری کو اب ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ چرچ نہیں چلے گا جو پچھلے 60-70 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. اب چرچ کو ابتدائی چرچ بننا پڑے گا, تب جا کر عجیب اور بڑے کام ظاہر ہوں گے, اور تب جا کر 3000 اور 5000 لوگ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے. آمین. جو یہاں یشوع 4 باب میں جو لفظ ہے نا, کھڑے رہے, کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں کھڑے رہے. کھڑے رہے کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے آمد, اور آمد کا مطلب ہے کسی کو بادشاہ کے حضور پیش کرنا. آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کی دلہن ہیں اور یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے. آمین. اور یسوع مسیح دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے تاکہ اس کو باپ کے سامنے پیش کر سکے. آمین. آمین. میرے سے دیکھیے ذرا افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب 25ویں آیت سے پڑھوں گا. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے, اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. مسیح دلہن کو اپنے سامنے حاضر کرنے کو ہے. ہیلیلویا. اور یہاں بھی کاہن کے لیے جو آمد لفظ, جو کھڑے رہنے کے لیے آمد لفظ استعمال ہوا, اس کا مطلب ہے کسی کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے. اب ہمیں بیچ میں کھڑے ہونا ہے, اب ہمیں درمیانی بننا ہے, اب ہمیں عہد کا صندوق اٹھائے, اب ہمیں خدا کی پریزنس کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہمیں بیچ میں کھڑے ہونا ہے, اور ہمیں درمیانی بن کے اس طرف کے لوگوں کو اس طرف کے بادشاہ کے سامنے لانا ہے, بادشاہ کے حضور پیش کرنا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کاہن بیچ میں آ جائیں گے تو لوگ پار اتر جائیں گے. جب کاہن, جب ایماندار, جب راست باز, جب دعا کرنے والے, جب شفاعت کار بیچ میں آ جائیں گے پھر لوگ پار ہو جائیں گے. آمین. آمین. دیکھیے ذرا اگر ہم 10ویں آیت کا آخری حصہ دیکھیں, لکھا اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اتر گئے. لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے. کاہن بیچ میں کھڑے ہیں, خدا کی حضوری ان پر ہے, وہ عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں, اس لیے کیونکہ کاہن درمیانی ہے, خدا کی حضوری بیچ میں ہے, اس لیے لوگ ادھر سے اتر کے ادھر پار ہوتے چلے جا رہے ہیں. سبب یہ ہے کاہن بیچ میں ہیں, دعا کرنے والے بیچ میں ہیں, اور وہ کسی خطرے سے باہر ہیں. کوئی ایمرجنسی کریٹ نہیں ہوئی ہے, کوئی پرابلم نہیں بنی ہے. لوگ ادھر سے اترتے جا رہے ہیں اور ادھر سے واپس اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ کاہن بیچ میں کھڑے ہیں. کاہن بیچ میں کھڑے ہیں. آپ کو اور مجھے درمیانی بننا ہے. ہمیں کیا بننا ہے؟ درمیانی بننا ہے. کس لیے درمیانی بننا ہے؟ تاکہ گنہگاروں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. گنہگاروں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. بائبل میں لکھا ہے وہ کاہن جو ہیں یردن کے بیچ میں کھڑے رہے جب تک, اور آگے لکھا ہے آخری حصہ ہے اور لوگوں نے جلدی کی اور وہ پار ہو گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نجات کا کام سلو کیوں ہے؟ نجات کا کام, توبہ کا عمل سلو کیوں ہے؟ اس لیے سلو ہے
کیونکہ چرچ دعا نہیں کر رہا, چرچ درمیانی نہیں بنا ہوا. یہاں سے آرزو وہاں کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ چرچ اس کے لیے دعا نہیں کر رہا, چرچ درمیانی نہیں بنا ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہی نجات پا جائیں گے, گنہگار ایسے یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے؟ نہیں, وہ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے یسوع پر ایمان لائیں گے, وہ آپ کی دعاؤں کے جواب میں یسوع پر ایمان لائیں گے. اور وہ کلیسیاں جو دعا کرنے والی کلیسیاں ہیں, میرے خدا نے مجھے ان پچھلے 3 دنوں میں کہا ہے, ان میں خدا قوموں کو, امتوں کو, قبیلوں کو, گنہگاروں کو شامل کرتا چلا جائے گا, اور وہ چرچ بڑھتے چلے جائیں گے جو دعا کرنے والے چرچ ہیں, کلیسیاں ہیں. یہ بیچ میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں جب تک لوگ, اور پھر خاص بات لکھی ہے, لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے. آج گنہگار اس لیے جلدی نہیں کر رہے ہیں, اس لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں کوئی کھڑا نہیں ہے, کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا, شفاعت کار نہیں ہے, شفاعت کرنے والے, دعا کرنے والے نہیں ہیں جو بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ خدا مجھے گنہگار چاہیے, مجھے بد کردار چاہیے, مجھے زناکار چاہیے, مجھے حرام کار چاہیے. خدا مجھے وہ لوگ چاہیے جن کے لیے تو نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تھا, جن کے لیے تو نے یسوع کو مارا ہے. خدا مجھے وہ لوگ چاہیے جن کے لیے تیرا بیٹا یسوع پھر آنے والا ہے اور وہ انہیں ساتھ لے کر جانے. مجھے وہ لوگ چاہیے. اب لوگ جلدی اس لیے نہیں کر رہے ہیں, سبب یہ ہے بیچ میں کاہن نہیں, درمیانی نہیں ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے ہمیں کہاں جانا ہے, انہیں پتہ نہیں ہماری منزل کیا ہے. جب کاہن بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے, لوگ اوپر سے اتر پڑے دریائے یردن میں, انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ رستہ ہے, یہاں سے ہمیں پار اترنا ہے. جب دعا والے ملک کے رخنوں میں کھڑے ہو جائیں گے, اس ملک کے گنہگار نجات پانا شروع ہو جائیں گے. جب دعا کرنے والے رخنوں میں کھڑے ہو جائیں گے, بیچ میں آ جائیں گے, یہ ملک نجات پا جائے گا, نجات پا جائے گا. جب قہر کو روکنے والے, غصے کو ڈھانپنے والے, اس کو کہنے والے کہ خداوند ٹھہر, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, دعا کرتی ہوں, ابھی تیرا قہر ان پر نہ بھڑکے. جب اس طرح کے لوگ بیچ میں آ جائیں گے, خدا گنہگاروں کو مارے گا نہیں, خدا گنہگاروں کو نجات دے دے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کاہن بیچ میں کھڑے رہے ہیں اور لوگوں نے جلدی کی ہے. کس بات کے لیے؟ پار جانے کے لیے. اور اسی لیے خدا نے انہیں وہاں سے نکالا تھا مصر سے, کہ یہ ملک مودا میں پہنچ جائیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو ملک مودا بہت دور تھا. یہ تقریباً 40 دن کا لگاتار سفر تھا. اب جب خدا مصر سے نکال کر کلزم کو بھی پار کر لایا, بیچ میں کئی قوموں سے لڑائی بھی ہوئی اور ان پر بھی فتح دلا کے خدا انہیں آگے تک لے آیا ہے, اور اب صرف یردن ہے بیچ میں. اب یہ لوگ اپنے اس کے بالکل قریب ہو گئے ہیں, اپنی منزل کے قریب ہو گئے ہیں. اب یشوع ان کی قیادت کر رہا ہے, جو انہیں ملک مودا میں لے کر جا سکتا ہے. اب انہوں نے صرف یردن پار کرنا ہے اور سامنے ملک مودا ہے, کنعان کی سرزمین ہے. اب یہ اپنی منزل کے بالکل قریب ہو گئے ہیں. اب پچھلا سارا جو مشکل, جو کٹھن سفر تھا, جو لمبا سفر تھا, وہ سارا طے ہو چکا ہے, اور اب یہ صرف یردن پار کریں گے اور سامنے ملک مودا ان کے سامنے ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس وقت بھی جو پچھلے 6000 سال کا سفر ہے وہ یہ دنیا طے کر چکی ہے, اور اب ہمارا خداوند بالکل سامنے ہے. نجات بالکل قریب ہے, اس کی آمد بالکل قریب ہے. آپ یوں ایمان لائیں, آپ کو یوں نجات مل جائے گی. آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں, گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیں, آپ کو یوں نجات مل جائے گی. آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں, بپتسمہ لیں, راست بازی کو پورا کریں, اور آپ کو نجات مل جائے گی. اب آپ کو ہزاروں سال انتظار کرنا نہیں پڑے گا کہ میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ
رہے گا. ہاللویا. آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی within no second مل جاتی ہے. اس نے ڈاکو سے کیا کہا تھا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس نے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لایا تھا اور اسے اپنا خداوند مانا تھا، اور اس سے کہہ رہا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. خداوند کو اس نے بادشاہ مانا ہے اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اور مسیح یسوع نے اسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گنہگاروں کی منزل اب بالکل قریب ہے. گنہگاروں کی نجات اب بالکل قریب ہے. اب ان کو درمیانی چاہیے، اب ان کو کاہن چاہیے جو انہیں گناہ کی حالت سے نکال کے یسوع مسیح سے متعارف کروائے اور انہیں بتائے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اور وہ یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے. ہاللویا. جیسے یردن کے بعد ملک موعودہ نزدیک تھا، ایسے ہی اب توبہ کے بعد آپ کی نجات نزدیک ہے. لوگ نجات کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں کوئی درمیانی چاہیے. لوگ گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی درمیانی چاہیے. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے پھریں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں لیکن انہیں کوئی درمیانی چاہیے. کیا آپ درمیانی بننا چاہتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی طرف، دونوں ہاتھ، اور آپ نے بلند آواز سے یہ کہتے جانا ہے، خداوند میں درمیانی بننا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے. بلند آواز سے کہتے جانا ہے آپ نے. کہتے جائیے پلیز، یہ سبق آپ کو یاد ہو جائے. اپنا منہ کھولیے اور کہیے اس بات کو. منہ بند نہیں رکھنا ہے، اپنا منہ کھولیے اور بولیے اس بات کو. آمین آمین آمین. خدا نے کہہ دیا ہے آپ نے بننا ہے. آپ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، خدا نے کہہ دیا ہے آپ نے درمیانی بننا ہے. اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے. اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو، یعنی سب لوگ جب ادھر سے ادھر چلے گئے تو، اس سے پہلے نہیں. جب سب لوگ پار ہو گئے تو کیا ہوا ہے؟ خداوند کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہو گئے. پہلے کن کی باری ہے؟ لوگوں کی. اور جب وہ پار ہو گئے پھر خدا کا صندوق بھی اور کاہن بھی ان کے پیچھے پیچھے پار ہو گئے. پاکستانی چرچ کا مسئلہ یہ ہے، وہ چاہتا ہے پہلے میں پھر دوسرا، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے پہلے دوسرا پھر تو. تم میں سے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک. آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس پر پختہ ایمان رکھیے. جو دوسروں کو بچانے والے ہوتے ہیں وہ آپ خود کبھی پیچھے نہیں رہ جاتے ہیں. اب دیکھیے ذرا خاص بات، کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے سامنے سے آگے پیچھے سے گزرتے جا رہے ہیں. اینڈ ہو گیا، پیچھے کوئی بندہ نہیں بچا. اب بظاہر لگ رہا ہے صرف کاہن بچ گئے ہیں، اور کاہنوں کو شاید وہ آوازیں دیتے ہوں، آ جاؤ آ جاؤ، دھیان سے آنا، پتھروں پہ پاؤں رکھنا، دھیان سے آنا. کاہن پیچھے ضرور رہ گئے ہیں لیکن کاہن اکیلے نہیں ہے. عہد کا صندوق ان کے ساتھ ہے، پریزنس آف گاڈ ان کے ساتھ ہے. ہاللویا ہاللویا. وہ اکیلے نہیں، اصل میں اکیلے وہ ہیں جو آگے چلے گئے ہیں. خداوند کی حضوری تو ان کے ساتھ ہے جو درمیانی بنے ہوئے ہیں. ہاللویا. جو درمیانی بنے ہیں، عہد کا صندوق تو ان کے کندھوں پر ہے. اور میں
میں ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بھی ٹیچ کرنا چاہتا ہوں, جب تک لوگ پار نہیں ہو گئے عہد کا صندوق وہ اٹھائے رہے ہیں, یعنی وہ بوجھ اٹھائے رہے ہیں. انہوں نے اس بوجھ کو پھینک نہیں دیا ہے, انہوں نے شفاعت کے بوجھ کو اتار نہیں دیا ہے, انہوں نے دعا کے بوجھ کو اتار نہیں دیا ہے. وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 دن 4 دن دعا کر کے بائبل سٹڈی کر وہ بھول نہیں گئے ہیں, انہوں نے چھوڑ نہیں دیا ہے. وہ جب تک سارے کے سارے لوگ پار نہیں ہو گئے ہیں وہ اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رہے ہیں. جب تک سب لوگ. آپ کیسے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کیسے بھول جاتے ہیں دعا کرنا, جب آپ کو پتا ہے کہ ابھی کتنے گنہگار اس دنیا میں باقی ہیں. کیسے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کو یہ پتا کہ میں خود ابھی گنہگار ہوں اور مجھے نجات کی ضرورت ہے. آپ کیسے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے ابھی بہت سارے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں اور انہیں ابھی داخل ہونا ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے یسوع مسیح ہماری شفاعت کے لیے ابد تک زندہ ہے. وہ ہماری شفاعت کے لیے وہ آج بھی ہماری شفاعت کر رہا ہے. ہم اس سے بڑے معجزے تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ دعا کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہم یسوع مسیح کی طرح استعمال ہوں, ہیلیلویا, جہاں جائیں مردے زندہ یہ وہ. لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم اس کی مانند دعا بھی کریں. وہ تو کسی کو بتا کے دعا کے لیے نہیں جاتا تھا. کیوں چیخا مارنڈیا ہے؟ وہ کسی کو بتا کے دعا کے لیے نہیں جاتا تھا, وہ بس دعا کے لیے چلا جاتا تھا اور صبح اٹھ کے شاگرد ڈھونڈتے تھے کہ یسوع کہاں ہے اور جا کے پہاڑ پر وہ انہیں ملتا تھا. یسوع کو جب یسوع گم جاتا تھا اور لوگ اس کو ڈھونڈتے تھے وہ دعائیا مذہبوں پر ہوتا تھا. ایماندار اب جب پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کو اب اگر کسی بندے کا پکڑنا ہو نا, اس سے جانچنا ہو کہ کہاں پر ہے, بس اس کی لوکیشن ٹریس کر لیں گوگل پہ جا کے, ہو جاتی ہے نا کہ ایس ویلے کتنے وے پتہ لگ جائے گا. یسوع پہاڑوں پر ملتا تھا, دعا کرتے ہوئے ملتا تھا, وہ پہاڑوں کو مذبح بنا لیتا تھا, گھٹنوں پہ ساری رات باپ کے ساتھ رفاقت. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا ابھی بہت سارے گنہگاروں کو خدا کی بادشاہی میں داخل کرنا باقی ہے. میں چاہوں گا یہ چرچ 2 کام مضبوطی سے انہیں تھام لے اور کرنا شروع کر دے. نمبر 1 دعا کرنا شروع کر دے اور نمبر 2 بشارت دینا شروع کر دے. یہ 2 کام اب چرچ نے کرنے ہیں, دعا کرنی ہے اور نمبر 2 بشارت کا کام سر انجام دینا ہے. اور بشارت کیوں کرنی ہے بائی دا وے؟ کیونکہ اب بھی دنیا میں بہت سارے گنہگار ہیں. ہم نے ان تک انجیل کو لے کر جانا ہے جو گنہگار ہیں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. لیکن جب سارے لوگ پار ہو گئے تو پھر کیا ہوا ہے؟ کاہن بھی عہد کا صندوق اٹھائے پار ہو گئے. آمین. آپ چاہتے ہیں آپ درمیانی بنیں گے؟ آپ چاہتے ہیں آپ انجیل سنائیں گے؟ اگر آپ درمیانی بھی بن جائیں اور انجیل بھی سنانے والے ہوں تو اس سے بھی بڑا تاج آسمانوں پر آپ کے لیے ہے. اس سے بھی بڑا تاج ہے آپ کے لیے. یہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا. اپنی آنکھیں بند کیجئے, اپنے سروں کو جھکائیے. صرف ایک دعا آپ نے کرنی ہے, خدا میں درمیانی بننا چاہتا ہوں. That's all. اسی چیز کو شاید آپ 100 بار کہیں 200 بار کہیں, لیکن اس وقت آپ نے صرف یہ دعا کرنی ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور یہ دعا کرنا شروع کیجئے, خدا میں درمیانی بننا چاہتا ہوں. یس میں درمیانی بننا چاہتا ہوں. ہاں آپ یہ دعا کرنا شروع کیجئے, کہنا شروع کیجئے خدا کو, میں درمیانی بننا چاہتا ہوں. کہ یہ خدا میں درمیانی بننا چاہتا ہوں جو دعا کرے گا گنہگاروں کے لیے, اور کہیے خدا میں درمیانی بننا چاہتا ہوں جو انجیل سنائے گا گنہگاروں کو. میں دعا بھی گنہگاروں کے لیے کروں گا اور انجیل بھی گنہگاروں کو سناؤں گا.
میں کاہن ہوں, میں شاہی کاہنوں کا فرقہ ہوں, میں یسوع پر ایمان لا کر اب کاہن بن گیا ہوں, اور کاہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ درمیانی بنے, وہ بیچ میں کھڑا ہو جائے جب تک سب کے سب پار نہ ہو جائیں. آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ یہ خدا مجھے اپنے ہاتھوں میں لے اور مجھے درمیانی بنا. نمبر 1 دعا کے لیے, اور نمبر 2 گنہگاروں کو انجیل سنانے کے لیے. خداوند آسمانی باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے ان تمام لوگوں کو خدا, تیری کلیسیا کو, ایمانداروں کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں خدا, اور میں منت کرتا ہوں ان میں سے ہر ایک کو لے لے خدا, اور انہیں مبشرانہ روح عطا کر, انہیں دعائیا روح عطا کر خدا, ان کی زندگیوں میں دعا تاثیر کرے, اثر کرے خدا, اور ان کی زندگیوں میں بشارت کا جذبہ جاگ اٹھے, اور ان میں سے ہر ایک خدا درمیانی بن جائے, ان میں سے ہر ایک درمیانی بن جائے, اور خداوند ان میں سے ہر ایک گنہگاروں کو ہمیشہ کی زندگی تک لانے کا وسیلہ ٹھہرے خدا. انہیں درد دے دے, بوجھ دے دے, انہیں ان کی آنکھوں میں آنسو دے دے خداوند خدا, تاکہ یہ بہتوں کو انجیل سنا سکیں اور انہیں تیری بادشاہت میں داخل کر سکیں. اب خدا گنہگار ہم سے دور نہ رہیں, تاکہ ہم انہیں تیری انجیل سنا کر تیری بادشاہت کے وارث بنا سکیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین, آمین, آمین.